صفوں کو درست، جس طرح کہ ابھی نماز ظہر سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا صفوں کا درست کرنا نماز کے مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ جنازہ کے آغاز سے پہلے انتہائی اختصار سے چند ایک باتوں کی طرف میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے توجہ کریں۔ پہلی بات، یہ چارپائی ہم میں سے ہر ایک کی منزل ہے، اور اس منزل میں آنے میں ہماری مرضی کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔ اور یہ جو اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، بیماری آئی ہے اللہ ہی جانتا ہے کس کس کو نشان لگ چکا ہے۔ بڑے بڑے اطباء، اسی شعبہ کے ماہرین وہ بھی جا رہے ہیں، ان پڑھ بھی جا رہے ہیں۔ طاقتور نوجوان کہ ان کی جوانی پہ اللہ کے فضل و کرم سے رشک آئے، وہ بھی اس مرض کا شکار ہیں، اور بوڑھے وہ بھی شکار ہیں۔ کچھ پتہ نہیں اشوائے رب کی طرف سے کس کس پر نشان لگا ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ اپنے فائدے کے لیے اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ چارپائی تک پہنچنے سے پہلے وقت، the time is over، بس۔ نمبر 2، اپنی جانوں پر رحم کریں۔ اولادوں کو ریٹ سیڈ کیٹ ضرور پڑھائیں، لیکن ریٹ سیڈ کے چکر میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ بار بار کہتا ہوں، اور سب سے پہلا نشانہ میں ہوں۔ ہم میں سے کتنوں کی اولادیں ہیں جن کو پتا ہے ڈیڈ مرا، کیا کہتے ہیں، ممی مری، تو اس کو غسل کیسے دینا ہے؟ اللہ کے ہاں جانے سے پہلے غسل ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں جانے سے پہلے یونیفارم جس کا نام کفن ہے ضروری ہے۔ اللہ کے لیے میں اور آپ میں سے ہر ایک، ہاں جس نے نہیں مرنا وہ میری گفتگو کا مخاطب نہیں۔ یونیفارم نہ میں پہن سکتا ہوں نہ آپ پہنیں گے، نہ مسٹر ایشیا پہن سکتا ہے، نہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور شخص پہن سکتا ہے، کسی نے پہنا نہیں۔ تو کیا میری اور آپ کی اولاد میں کوئی ہے جو مجھے یونیفارم پہنائے؟ اور عیسیٰ بھائی بھی پہنا دے گا۔ خاک ہے میری عقل پر اگر میں نے اپنی اتنی لمبی زندگی میں اپنی اولاد میں ایک شخص بھی ایسا تیار نہ کیا جس کو پتا ہو بابا جا رہا ہے اس کے ہاں، جس ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور وہاں جانے کی یونیفارم ہے۔ اس بچے پہ افسوس سے پہلے اس مابے پر افسوس ہے۔ ایک بچہ بھی پورے کنبے میں یونیفارم کا پتہ نہیں بابا کی کیا یونیفارم ہے۔ اور یہ مقصد جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، سپریم کورٹ میں اللہ کسی کو نہ کسی عدالت میں لے جائے، کیس دائر کرنے کے لیے کہاں کہاں سے وکیل، شاید لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کے اچھا وکیل آتے ہیں۔ اللہ سے بڑی کسی کی عدالت ہے؟ آج میرا اور آپ کا پیارا بھائی، اللہ جانے کتنی خوبی والے ہوں، ان کو ضرورت ہے ان کا کیس رب العالمین کے ہاں اور رحم کی اپیل کے لیے دائر کیا جائے۔ ہر ایک محتاج ہے رب کی رحمت کا، ہر ایک محتاج ہے۔ کیا میں نے اپنی اللہ کے ہاں رحم کی اپیل کرنے کے لیے اپنی اولاد میں سے
डॉक्टरेट कर लिया, प्रोफेसर बन गया, और क्या क्या बना रहे हैं। एक बंदा भी ऐसा तैयार नहीं किया जिसको ये एप्लीकेशन लिखने की खबर हो। बड़े समझदार हैं, अपनी औलाद के फ्यूचर की गर्दान में लोगों का सर खा रहे। मुझे और आपको जमीन के अंदर जाने के लिए किसी तरीके की जरूरत है। हम जानवर हैं कि जाएं और झूठे रुमाल सर पे बांध के, आस्तीनें चढ़ा के, रोने वाला मुंह बना के गले में फेंक आए। जानवर हैं हम। हमारे कब्र में जाने का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया है। मेरी और आपकी औलाद में से कोई है ऐसा जो गले में जानवर को फेंकने के ना आए, बाबा को, मामा को। और मेरे इल्म के मुताबिक इस कायनात में मेरे और आपकी जितनी शफ़क़त मामा और बाबा के दिल में होती है, शायद किसी के दिल, मैंने तो नहीं देखा, आपका मुझे पता नहीं, कोई तैयार नहीं किया। दूसरा नुकता ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के लिए अपनी जानों पर रहम करें। ये मस्जिद की चंदा की बात नहीं कर रहा, अपनी अपनी जानों की बात कर रहा हूं। अपने लिए तैयार करें। मस्जिद वालों को बुरा कहने, मौलवियों को बुरा कहते रहे, खूब कहें, वो अलग शुबा। हम क्या कर रहे हैं? तीसरी बात, ये हमारा भाई अल्लाह जानता है। हमारे दिलों में एक मुद्दत से इन सबों पे देख रहे हैं, उनकी जगह ही इस तरफ थी, इस जगह थी जहां उनका बेटा खड़ा है, उससे कुछ आगे। कुर्सी खुद लाते हैं, गाड़ी ड्राइव करके आते हैं, 1 2 3 पोते दाएं बाएं होते। क्या इंसान थे, काबिल रश्क था हमारा भाई, हमारे ख्याल के मुताबिक। वो कहा अल्लाह जाने, अल्लाह गवाह है, हम किसी के दिल को नहीं जानते। काबिल रश्क था। सीमा साहब, कभी उनकी आवाज सुनी आपने? एक मुद्दत से आ रहे हैं, आवाज ही नहीं। और आज मस्जिदों का एक बहुत बड़ा मसला ये नहीं, जो आ गया वो चाहता है हट जाओ, मस्जिद छोटी मैं बड़ा। और ये साल से देख रहे हैं, पहले बड़े पोते फिर छोटे, ये मेरे दोस्त यह अबू बकर, और एक इससे छोटा हारून उठाए हुए हैं। न उनके रोने पर गुस्सा है, न मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में कोई बच्चा किसी को टोकने की इजाजत नहीं। अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह हमेशा यही बात रखे। और वो हमारे दोस्त, न चेहरे पे बल है, न लाने में कोताही है। क्यों महमूद साहब, कैसा बंदा था, लेकिन इसके बावजूद इंसान था। अल्लाह के लिए आप सबसे दरखास्त, अगर किसी को उनसे कोई तकलीफ पहुंची हो, अल्लाह के लिए उन्हें माफ कर दे, मेरा अल्लाह उसे माफ कर। अगर किसी का माली लेन देन हो तो माशाअल्लाह उनके साथ बयान उसके लिए तैयार हैं। हिसाब किताब दिखा के, चेक करवा के लिया और दिया जा सकता है। और जिसने उनके देने हैं वो दे, जिसने लेने हैं उनके बेटों से हिसाब किताब करे। चौथी बात, नमाज जनाजा, जो अभी अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ेंगे। आजिज़ाना कोशिश है सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, और हमारे इल्म के मुताबिक सुन्नत तरीका यह है, सूरह अल-फातिहा, कुरान करीम का कुछ हिस्सा, पहले अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद दूसरी दफा अल्लाह अकबर, फिर नमाज वाला दुरूद पाक, फिर तीसरी दफा अल्लाह अकबर, और उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं। उसके बाद सलाम, सलाम के बाद
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا کرنا ثابت نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے خیر صرف اس میں ہے جو آپ نے دیا اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے، جو نہیں دیا ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ پھر میت لے جاتے ہوئے نعرے لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ خاموشی سے جائیں، جو جا سکے قبرستان میں سنت کے مطابق دفن کریں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے بھائی کے لیے، اپنی میت کے لیے طویل لمبی ان کی مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کریں۔ یہ سنت طریقے ہے۔ حضرات محدثین علماء موجود ہیں، اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں، اور اس کے بعد تیسرا، ساتواں، 10واں کیا کچھ ہے، دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سبوں کو درست کیجیے اور نماز جنازہ اللہ کی توفیق سے ادا کریں۔ سنت کے مطابق صف درست فرما لیجیے۔ مرد حضرات نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی اپنی شلواروں پتلونوں کو ہمیشہ تختوں سے اوپر۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة
وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.